بیک بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بھارت دوبارہ پاکستان پر جنگ مسلط کرنے والا تھا۔ امریکی صدر نے بھی پاکستانی خدشے کی تصدیق کر دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں گفتگو۔ کہا پاک بھارت جنگ سمیت دنیا میں 8 بڑی جنگیں رکوائیں۔ پاکستان اور بھارت کی وہ جنگ بھی رکوائی جو دوبارہ شروع ہونے والی تھی۔ دونوں ملک اب اچھے اقدامات کر رہے ہیں۔ امریکی صدر نے روس یوکرین جنگ بھی جلد ختم کرنے کی امید دلا دی ہے۔ کہا اندازہ نہیں تھا کہ روس یوکرین جنگ کا معاملہ اتنا طویل ہو جائے گا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور صدر ٹرمپ کی تاریخی ملاقات۔ واشنگٹن آمد پر شاندار استقبال۔ فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے سعودی ولی عہد کو سلامی۔ صدر ٹرمپ نے سعودی ولی عہد کو وائٹ ہاؤس کا بھی دورہ کروایا۔ ٹرمپ نے سعودی ولی عہد کو مستقبل کا بادشاہ اور بہترین رہنما قرار دیا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے دفاعی تعاون اور سرمایہ کاری سے متعلق اہم اعلانات کیے۔ ٹرمپ نے امریکہ اور سعودی عرب میں دفاعی معاہدے کی منظوری دیتے ہوئے سعودی عرب کو سب سے اہم نان نیٹو اتحادی قرار دیا۔ امریکی صدر نے سعودی عرب کو F-35 لڑاکا طیارے اور 300 ٹینک فروخت کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ دونوں ملکوں میں سول نیوکلیئر تعاون اور مصنوعی ذہانت سمیت اہم شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر بھی دستخط کیے گئے۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر سے پاک بھارت جنگ رکوانے کا کریڈٹ لے لیا۔ کہا بھارت پاکستان پر دوبارہ جنگ مسلط کرنے والا تھا۔ میں نے پاک بھارت جنگ سمیت دنیا میں 8 بڑی جنگیں رکوائی ہیں۔ پاکستان اور بھارت کی وہ جنگ بھی رکوائی جو دوبارہ شروع ہونے والی تھی۔ اوول آفس میں سعودی ولی عہد کی میڈیا سے گفتگو۔ ابراہم اکارڈ میں شامل ہونے کے لیے مشروط آمادگی کا اظہار کر دیا۔ کہا ابراہم اکارڈ کا حصہ بننا چاہتے ہیں لیکن پہلے فلسطین کا 2 ریاستی حل یقینی بنانا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے اعزاز میں پرتکلف عشائیے کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں خاتون اول میلانیا ٹرمپ بھی شریک تھیں۔ امریکی صدر نے عشائیے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن قائم کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ سعودی ولی عہد نے امریکی صدر ٹرمپ کی شاندار مہمان نوازی پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات ماسکو میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کے اجلاس کے موقع پر ہوئی ہے۔ دو طرفہ تعلقات اور علاقائی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں اپنے ناظرین کو۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات ہوئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات ماسکو میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کے اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات اور علاقائی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم اسحاق ڈار کی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات۔ علاقائی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ پاکستان اور روس نے 2 طرفہ اور علاقائی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات کے دوران SCO رکن ممالک کے سربراہان بھی شریک تھے۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے رہنماؤں کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ خطے میں اقتصادی تعاون کو مزید مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ اور اب بات کریں گے مخصوص نشستوں کے کیس میں جسٹس جمال مندوخیل کا اکثریتی فیصلے پر جزوی اپیلیں منظور کرنے کا فیصلہ جاری۔ سپریم کورٹ کے جسٹس جمال مندوخیل کا فیصلہ 12 صفحات پر مشتمل ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے مخصوص 39 نشستوں پر اپنا اصل فیصلہ برقرار رکھا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ہے کہ 41 نشستوں کے معاملے میں اکثریتی فیصلہ درست نہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے 41 نشستوں پر اکثریتی فیصلے کو ریویو میں تبدیل کر دیا ہے۔ 41 امیدواروں کو آزاد قرار دینے کا اختیار عدالت کے پاس نہیں تھا۔ 41 نشستوں سے متعلق فیصلہ آئین اور حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے 41 نشستیں واپس SIC کے حق میں قرار دی ہیں، جبکہ عدالت کسی امیدوار کی سیاسی وابستگی تبدیل نہیں کر سکتی۔ 41 امیدواروں کا معاملہ عدالت کے سامنے زیر التوا نہیں تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز کی اسپیشل ڈویژن بینچ کی کاز لسٹ منسوخ۔ جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کا ڈویژن بینچ آج منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ٹیکس کے کیسز کی ڈویژن بینچ میں آج سماعت نہیں ہو سکے گی۔ ڈویژن بینچ میں ٹیکس سے متعلق کیسز زیر سماعت تھے۔ آئینی عدالتوں سے متعلق گورنر سندھ کے جاری کردہ آرڈیننس کے خلاف درخواستوں کی سماعت۔ سندھ ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹسز جاری کر کے فریقین سے 27 نومبر تک جواب طلب کر لیا ہے۔ عدالت کا فوری طور پر آرڈیننس یا اس کے سیکشنز کے خلاف حکم امتناع جاری کرنے سے انکار۔ وکیل درخواست گزار نے کہا ہے کہ آرڈیننس سیکشن 6 میں آئینی بینچز میں تعیناتی سے انکار کو مس کنڈکٹ بنا دیا گیا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا گورنر کو عدالتی کارروائی سے استثناء ہے۔ عبدالحسیب خان کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبدالحسیب بتائے گا کیا ڈیٹیلز ہیں؟
جموں کشمیر ہائی کورٹ میں آئین عدالتوں سے متعلق گورنر سندھ کی جاری کردہ آرڈیننس کے خلاف دائر 2 درخواستوں کی جو ہے وہ سماعت ہوئی ہے، جس میں وکیل درخواست گزار کی جانب سے فوری طور پر سزا کی درخواست کی گئی تھی کہ حکم امتناع جاری کیا جائے، یا تو مکمل آرڈیننس یا کسی شک کے حوالے تک کی جو ہے وہ حکم امتناع جاری کیا ہے۔ تاہم عدالت نے فوری طور پر حکم امتناع جاری کرنے سے انکار کرتے ہوئے نوٹسز جاری کیے ہیں اور فریق حیثیت سے 27 نومبر تک جواب طلب کیا ہے۔ جو وکیل درخواست کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ اس آرڈیننس کے سیکشن 6 میں جو ہے وہ آئینی بینچز کی تعیناتی سے انکار کو جو ہے مسکنڈکٹ بناتے ہوئے اس کا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل بھیجنے کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے، جبکہ جو آئینی ترمیم ہے اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کی گئی، اور اس بات کا سوال بھی یہ اٹھایا گیا ہے کہ جب آئین میں ایک سزا موجود نہیں ہے تو گورنر کس طرح سے کسی جج کے کارروائی کو جو ہے وہ مسکنڈکٹ کرا دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو درخواست گزار کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ججز کے غیر جانبدار رہنے کے لیے ایگزیکٹو کی جو ہے مداخلت ختم کی جانی ضروری ہے۔ عدالت نے استفسار کیا درخواست گزار کے وکیل سے کہ کیا گورنر سندھ کو عدالتی کارروائی سے سزا حاصل ہے، جس پر عبدالرسیب بہت شکریہ آپ کا۔ تعلیمی اداروں میں بھرتی سے قبل جنسی جرائم رجسٹر سے ویریفیکیشن کے لیے مراسلہ لکھ دیا گیا۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ نے سیکریٹری پروسیکیوشن کو 2 صفحات پر مشتمل مراسلہ بھجوا دیا۔ مراسلے کے مطابق تعلیمی ادارے میں فیکلٹی اور سٹاف کی بھرتی سے پہلے جنسی جرائم ریکارڈ سے جانچ ضروری ہے۔ نادرہ کا جنسی جرائم رجسٹر تعلیمی اداروں میں بچوں کی حفاظت کے لیے مؤثر ٹول ہے۔ بچوں کی حفاظت کے لیے موجودہ بھرتی نظام میں بڑا خلا موجود ہے۔ تعلیمی اداروں میں موجودہ بیک گراؤنڈ چیک سے جنسی جرائم کا سابقہ ریکارڈ سامنے نہیں آتا۔ جنسی جرائم کی بھرتی پورے تعلیمی ادارے کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ نئے پالیسیز سے تعلیمی اداروں میں بچوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں بھرتی سے قبل جنسی جرائم رجسٹر سے ویریفیکیشن کے لیے مراسلہ لکھ دیا گیا۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ نے سیکریٹری پروسیکیوشن کو 2 صفحات پر مشتمل مراسلہ بھجوا دیا۔ مراسلے کے مطابق تعلیمی اداروں میں فیکلٹی اور سٹاف کی بھرتی سے پہلے جنسی جرائم ریکارڈ سے جانچ ضروری ہے۔ تفصیلات کے لیے محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے گا مراسلے میں مزید کیا کہا گیا ہے؟ جی بالکل، پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ نے سیکریٹری پروسیکیوشن کو 2 صفحات پر مشتمل مراسلہ بھجوایا ہے۔ مراسلے میں پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ نے لکھا کہ تعلیمی اداروں میں فیکلٹی اور اسٹاف کی بھرتی سے پہلے ان کا جنسی جرائم سے متعلق کیسز کا ریکارڈ سے متعلق جانچنا ضروری ہے۔ بچوں کی حفاظت کے لیے موجودہ بھرتی نظام میں بڑا خلا موجود ہے۔ تعلیمی اداروں میں موجودہ بیک گراؤنڈ چیک سے جنسی جرائم کا سابقہ ریکارڈ سامنے نہیں آتا، اور اس حوالے سے محکمہ قانون و انصاف ان تمام ملزمان کی رسائی کے لیے میکینزم بنائے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ تمام سرکاری و نجی تعلیمی اداروں کے لیے جنسی جرائم میں ملوث افراد کی ویریفیکیشن لازمی قرار دی جائے تاکہ ایسے جو واقعات ہیں ان پر قابو پایا جا سکے۔ ٹھیک ہے، ایسے واقعات پر قابو پایا جا سکے۔ آپ ہمیں محمد اشفاق اپڈیٹ کریں تو بہت شکریہ۔